معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ بازار غلامہ۔ ہم گھومتے پھرتے ایک قہوہ خانے میں بیٹھے تو ہوٹل کے ایک عمر رسید خدمت گار سے اس مارکیٹ کے بارے میں پوچھا، جس نے بتایا کہ زمانہ قدیم میں یہاں غلام فروخت کیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مراکش میں فرانس کے قبضہ تک جاری رہا۔ ہوتا یہ تھا کہ سینٹرل افریقی ممالک سے کاروباری لوگ غلاموں کو پیدل ہی صحرا میں سفر کرواتے یہاں پہنچاتے تھے۔ یہ سفر مہینوں کا ہوتا تھا۔ دوران سفر کمزور اور ناتواں غلام اگر مر جاتے تو انہیں صحرا کی ریت کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ صحت مند سفر کی کٹھن کو برداشت کرتے ہوئے یہاں لائے جاتے، جنہیں اس میدان کے پڑوس میں کارپیٹ اور رگ بازار کے گندے ماحول میں رکھا جاتا تھا، پھر حسب ضرورت اس مارکیٹ میں لا کر فروخت کیا جاتا تھا۔ غلاموں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہوتے تھے۔ جس کسی کو غلام کی ضرورت ہوتی وہ یہاں آتا اور اپنی پسند کا غلام خرید کر لے جاتا۔ خریداری کے وقت وہ ٹٹول کر غلام کا ہر طرح کا جائزہ لیتا اور جسم کے جس حصے کو چاہتا ہاتھ لگا کر چیک کرنے کے بعد جب مطمئن ہو جاتا تب خریدتا۔ یہ منظر بالکل عید البقر پر قربانی کے لیے جانے والے جانوروں سے ملتا جلتا تھا۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت جس طرح گاہک ٹٹول کر اسے دیکھتا ہے، اسی طرح زمانہ قدیم کے سنگ دل لوگ اشرف المخلوق انسانوں کو غلام بنا کر خریدتے تھے۔ میں بازار غلامہ میں کافی عرصہ چپ چاپ بیٹھا، ماضی میں کھویا رہا اور انسانوں کا کاروبار کرتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگا کہ کیا ہم اشرف المخلوق ہیں جو اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا کر ان سے حیوانوں جیسا سلوک کرتے رہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر بیگم نے راز دل جاننے کی کوشش کی تو میں نے اس مارکیٹ والی جگہ غلاموں کی منڈی والی بات کی تو بیگم نے کہا یہ حقیقت ہے، لیکن اب تو دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یہ سچ ہے، اب دنیا میں کھلے عام غلامی کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، لیکن چالاک لوگوں نے اس کام کے لیے کئی جدید طریقے ایجاد کر لیے ہیں، یعنی عقل عیار ہے جو بھیس بدل لیتی ہے۔ آج دنیا میں 2 کروڑ سے زائد لوگ جدید غلامی کی زنجیروں میں مختلف انداز سے باندھے ہوئے ہیں۔ دور جدید کی غلامی میں دل فریبی ہے، چمک دمک ہے اور ساتھ ساتھ ڈرانے دھمکانے، عملی تشدد اور ظلم و ستم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جدید غلامی کے بارے میں اہل چین کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مکانوں کا غلام سمجھتے ہیں، یعنی ایک مکان کی خاطر ہم بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور پھر پوری عمر اس قرض کو اتارنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ یوں ہماری پوری عمر مکانوں کی غلامی میں گزرتی ہے۔ آج کے زمانے میں جنسی غلامی اپنے عروج پر ہے۔ مکار اور عیار لوگ معصوم عورتوں کو سبز باغ دکھا کر ان سے عمر بھر پیشہ کرواتے ہیں۔ ان دنوں روس اور مشرقی یورپ سے عورتوں کی ایک بڑی کھیپ آسودہ حال ممالک میں غلام بنا کر سمگل کی جا رہی ہے۔ صرف تھائی لینڈ میں 30 لاکھ عورتیں اور مرد عصمت فروش ہیں۔ تھائی لینڈ کے علاوہ برازیل، اسپین، کولمبیا، فلپائن اور نیدرلینڈ جیسے ملک عصمت فروشوں کے بڑے بڑے اڈے ہیں، جہاں سمگل شدہ عورتوں اور مرد غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جسم فروشی پر مجبور ہیں۔ اسی طرح امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، دبئی، ایران، پاکستان، بھارت، چین اور انڈونیشیا جیسے ملکوں میں بھی یہ کاروبار دھڑلے سے ہوتا ہے۔ بازار حسن کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی عورتوں پر گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل، جبری شادیاں اور پھر قرآن کے ساتھ شادی رچانا بھی تو غلامی کی ایک شکل ہے۔ جنسی دنیا سے نکل کر آگے دیکھیں تو کچھ لوگ اپنے آپ کو جاگیرداروں کے غلام بنا لیتے ہیں، جو زندگی بھر ان کے کھیتوں کو اپنے خونے جگر سے سینچتے ہیں۔ یہ لوگ نسل در نسل کام کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے یا ان کے بزرگوں نے غلطی سے ان جاگیرداروں سے قرض لیا تھا، جس کے عوض وہ لوگ زندگی بھر ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس طرح کی غلامی کے منظر برصغیر کے بھٹے پر اینٹیں تیار کرنے والے اپنے پورے کنبے کے ساتھ نسل در نسل کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کا قرض ادا نہیں کر پاتے۔ حالیہ سالوں میں برصغیر سے یورپ آنے والے غیر قانونی لوگوں سے غلاموں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ان بیچاروں سے 12 گھنٹے کام کروانے کے بعد انہیں 20-25 پاؤنڈ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ دنیا کے ظالم لوگ عورتوں اور مردوں کے علاوہ بچوں سے بھی
غلامی سے بدتر سلوک کرتے ہیں، ان سے جبری مشقت لیتے ہیں، کچھ عقیدت میں مذہب کی آڑ میں اپنا ہاتھ غلامی میں دے کر اپنی آزادانہ سوچ سلب کر لیتے ہیں۔ دنیا میں بچوں اور عورتوں کو غلامی کے پھندے میں پھنسانے کے جدید طریقے کسی سے خفیہ نہیں، لیکن بیویوں کے برعکس کچھ مرد بھی بیویوں کے غلام بن کر دبو خاوند کی شکل میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کچھ ہوس کے غلام ہیں اور کچھ تمباکو، شراب اور ڈرگ کے نشے کے غلام بن کر اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں۔ بلکہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنے ملکوں کو انٹرنیشنل بینک سے قرض لے کر ان کا غلام بنایا ہوا ہے۔ یوں دنیا سے غلامی نہیں ختم ہوئی، بلکہ انداز غلامی بدل گیا ہے، اور اب تو بقول اقبال صورتحال یہ ہے: خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از براہمن کافر تیری۔ سب ہیڈنگ: سرخ شہر کی راتیں۔ میں لندن اور پیرس کی جاگتی راتوں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن مراکش پلٹ میرے ایک جگری یار کا کہنا تھا کہ پیرس کی راتوں کی رونقیں اپنی جگہ، لیکن سرخ شہر مراکش کی راتوں میں ایک عجیب قسم کی کشش ہے۔ یہ سنا تو میں چونکا۔ مراکش ایک اسلامی ملک اور وہاں کی رنگین راتیں، یہ تو مسلمانوں کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ میرے دوست نے کہا، آپ کے تفکرات اپنی جگہ، لیکن زمینی حقائق آپ کی سوچ کے بالکل برعکس ہیں۔ آپ مراکش جا رہے ہیں، وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری باتوں کی تصدیق کرنا کہ آیا یہ سچ ہے یا پھر آپ کے خیال کے مطابق مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہی خیالات کے ساتھ میں مراکش پہنچا تو دیکھا کہ مراکش کی عیاشی کے بارے میں جو سنا تھا وہ ایک افسانہ تھا، حقیقت نہیں۔ لیکن جب چند دن اس شہر میں گزارے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر رسیدہ سیاح تو الفنا اور بازاروں میں گھوم پھر کر دل خوش کر لیتے ہیں، لیکن نوجوان نسل اپنے دل کی دھڑکن الفنا کی بجائے پیراڈائز کلب، وی آئی پی کلب، پاچا کلب اور تھیٹروں میں جا کر تیز کرتی ہے۔ ان عیاش گاہوں میں رات کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے۔ ادھر مساجد میں فجر کی اذان ہوئی، ادھر اس بازار کی رونقیں مان۔ سورج کے سامنے یہ مصنوعی روشنیاں بالکل گل ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے اس شہر میں سورج طلوع ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت میں رات کے اندھیرے میں جوان جسموں کے جو سودے ہوتے ہیں، ان سوداگروں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مصنوعی حسن کے لشکارے اپنی جگہ، لیکن اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ ایسے میں مجھے دمشق کی ڈاکٹر مس حالہ جنودی یاد آنے لگیں۔ سب ہیڈنگ: ڈاکٹر مس حالہ جنودی۔ ڈاکٹر جنودی دمشق کی رہنے والی ہیں اور مانچسٹر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی حال ہی میں مکمل کی ہے۔ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہسپانوی لڑکی ہو، چٹی گوری، سیاہ زلف پیچا، لیکن ذہین و فطین۔ کھانے کے وقفے پر ہم اکثر ملتے اور سنجیدہ موضوعات پر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے ماں باپ جرمنی میں مقیم ہیں اور ایک خالہ کینیڈا اور بھائی آسٹریلیا میں ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے وہ اکثر جذباتی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس ظلم کا نتیجہ ہے جو امریکہ اور اہل یورپ نے مشرقی وسطی میں آزادی کی تحریک موسم بہار کی کمپلوں سے تشبیہ دے کر شروع کی تھی۔ یہ اس ملک میں آزادی اور جمہوریت کا آغاز ہے، لیکن ہم اس جمہوریت کو کیا کریں جس کے نتیجے میں ہمارا ملک تباہ ہوا۔ ہم ایک ہی گھرانے کے لوگ دنیا بھر میں بکھر چکے ہیں، یعنی اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا والی کیفیت سے دو چار ہیں۔ ایسی جمہوریت اور آزادی سے ہم مطلق العنانی میں جو وقت گزارتے تھے وہ ہزار گنا بہتر تھا۔ اس تحریک میں ہم اہل شام تباہ و برباد ہوئے، جبکہ اہل یہود یعنی اسرائیل کو فائدہ ہی فائدہ ہوا، چونکہ ان کا پڑوسی ملک شام جس سے انہیں ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا، اس افراتفری سے اسے وقتی طور پر نجات ملی۔ ڈاکٹر جنودی برصغیر کے مسلمانوں کی تحریک خلافت کی حمایت میں ہونے والی جدوجہد کے بالکل برعکس رائے رکھتے ہوئے اکثر کہتی ہیں کہ ہم اہل شام 400 سال تک ترکوں کے غلام رہے، پھر فرانس کی غلامی میں چلے گئے، درمیان میں کچھ عرصہ اپنی حکومت قائم ہوئی، لیکن اب ظالم امریکہ اسرائیل کے کہنے پر ہماری عزت کو خاک پہ ملا رہا ہے۔
اسی طرح جیسے ایک حسین لڑکی کو دیکھ کر لوگوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے، بالکل وہی بات ہمارے حسین ملک کے حسن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سب ہیڈنگ: مراکش کی جادوگرنیاں۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر میں سالہ جنودی کو بتایا کہ مراکش کی میں سیاحت پر جا رہا ہوں، تو اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو آپ بھی میں بڑی تیز طنز تھی۔ میں نے ڈاکٹر جنودی سے پوچھا کہ مراکش کے نام پر آپ نے بڑی طنزیہ آپ بھی کو بڑا کھینچا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے استفسار پر حالہ نے دوبارہ ایک بھرپور قہقہہ لگایا اور کہا، اگر ہمارا کوئی عزیز یہ کہے کہ میں مراکش جا رہا ہوں تو ہم اہل دمشق اسے اسی طرح کی وارننگ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مراکش کی جادوگرنیاں ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مراکش اور وہاں جادوگری؟ حالہ نے کہا، بالکل۔ عرب میں مراکش کا جادو اسی طرح مشہور ہے جیسے برصغیر میں بنگال کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مراکش کی لڑکیاں جادوگرنیاں ہیں، وہ جس کو چاہیں اسے اپنے دام محبت میں گرفتار کر لیتی ہیں۔ ہمارے ملک شام کے جس بندے کی ملک میں شادی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، وہ سیدھا مراکش چلا جاتا ہے اور وہاں سے ایک مراکشی حسینہ ساتھ لیے واپس آتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ عرب ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو پسند کرتے ہیں، چنانچہ شادی شدہ مرد بھی دوسری بیوی مراکش سے لاتے ہیں۔ یوں ہمارے ہاں یہ بات ضرب المثل ہے کہ اگر مرد مراکش کا رخ کرے تو سمجھو دوسری بیوی گھر میں آئی کہ آئی۔ جب حالہ مجھے یہ بات بتا رہی تھی تب میں سوچنے لگا کہ ممکن ہے مراکش کی جادوگرنیوں والی بات سچ ہو، کیونکہ ان دنوں ہمارے برٹش پاکستانی نوجوان اکثر مراکش جاتے ہیں اور انہیں کوئی نہ کوئی حسینہ اپنے جادو کے کمال سے اپنی زلف میں گرفتار کر لیتی ہے۔ برطانیہ میں آباد پاکستانی نوجوان جو والدین کے ہاتھوں مجبور پسند کی شادی نہیں کر سکتے، وہ چپکے سے مراکش جاتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں۔ میں نے یہ بات بیگم سے کی تو اس نے بتایا کہ یہ واقعی سچ ہے، چونکہ ان دنوں ہمارے کالج میں کافی مراکشی لڑکیوں نے داخلہ لیا ہے جو شادی کے بندھن میں بندھ کر برطانیہ آئی ہیں۔ جب میں نے شمیم کو ان شادیوں مراکش کی جادوگرنیوں کے بارے میں ڈاکٹر حالہ جنودی کی بات سنائی تو شمیم کہنے لگی، اچھا ہوا آپ نے یہ بات معلوم کر لی، اب میں اپنے بیٹے خرم کو کبھی بھی مراکش نہیں بھیجوں گی اکیلے، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ بھی مراکش اکیلے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ آپ کے سنگ سنگ رہوں گی۔ مراکش کی سیاحت کے دوران ایک شام جب دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد ہم واپس ہوٹل آئے تو شمیم اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں بیگم نے کہا، آپ الفنا جائیں اور پوسٹ آفس کے قریب جو کیش مشین ہے وہاں سے کچھ کیش لے آئیں۔ یہ حکم دیتے وقت بیگم سنگ سنگ رہنے والی بات بھول گئی۔ بیگم کی طرف سے چھٹی ملتے ہی میں ہوٹل سے باہر نکلا اور شہر میں گھومتے ہوئے سوچنے لگا۔ آزادی کا احساس جاگتے ہی میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اسرار الحق مجاز کی ایک نظم کو گنگناتے ہوئے اسے عملی جامہ پہنایا۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں کیش مشین پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں چند پاکستانی نوجوان مل گئے جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ یہ ہنستے کودتے اور اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ ان کے انگ انگ سے پھوٹنے والی ہنسی کا سبب معلوم کرنے کی خاطر میں نے ایک نوجوان سے اس چہک مہک کا راز پوچھا۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور پھر سنبھل کر بولا، انکل ہم مراکش نائٹ کلبوں اور چہکتی مہکتی بلبلوں کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ناچ گانے اور اچھل کود ہوتی ہے۔ جب تھک جاتے ہیں تو ان کلبوں سے مراکشی جوان لڑکیاں مل جاتی ہیں جو نائٹ کلبوں سے ہم جیسے سیاحوں کے ساتھ ہوٹلوں میں داد و عیش کے لیے چلی جاتی ہیں۔ کیوں رات کے 500 دینار وہ بھی کما لیتی ہیں اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ انکل اس ملک میں عیاشی کے بغیر اور کیا ہے؟ یہ بات سنی تو مجاز ایک بار پھر یاد آنے لگے۔ رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان لڑکوں نے خود ہی پیشکش کر دی کہ انکل آج ہم پیراڈائز کلب جا رہے ہیں، آئیے آپ کو بھی تماشا دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کتنا دور ہے؟ تو انہوں نے کہا، زیادہ دور نہیں، ہم چل کر وہاں جائیں گے۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔
اب لڑکوں کے ساتھ میری دوستی ہو چکی تھی، میں چاہتا بھی یہی تھا تاکہ ان کے دل کی باتیں معلوم کر سکوں۔ میں نے پوچھا آپ کلب سے واپس کب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو شام ہے، اصل مزہ تو رات کے 1 بجے کے بعد آتا ہے، جب مراکشی لڑکیاں گروپ میں آتی ہیں۔ بظاہر انہوں نے شراب پی ہوتی ہے، وہ لڑکھڑاتی جان بوجھ کر ہم جیسے لڑکوں پر گرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کے ہاتھ جو لگی وہ اسی کو لے اڑتا ہے۔